بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملے سب سے بہترین اور اچھی کہانیاں۔ کیا تمہیں محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب معلوم نہیں ہیں؟ تمہارے اس رویے کی وجہ سے سب کے سامنے میری کیا عزت رہ گئی؟ سلمان لاؤنج کے وسط میں کھڑا چیخ چیخ کر بول رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑی زویا سر جھکائے ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور آنسو اور آنکھوں میں نمی تھی۔ زویا جانتی تھی کہ کچھ دور کچن میں کام کرتی ملازمہ کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے، مگر وہ اپنے مجازی خدا کو کیا سمجھاتی کہ عزت صرف مرد کی ہی نہیں ہوتی بلکہ بیوی کے درجے پر فائز عورت کی بھی ہوتی ہے۔ سلمان کے منہ میں جو آیا وہ بولتا چلا گیا۔ زویا چپ چاپ سنتی رہی۔ اگر وہ کوئی وضاحت دیتی یا اپنی صفائی میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو سلمان کے غصے کو مزید ہوا ملتی۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے آگے صرف زویا کی بات نہیں سننے والا۔ باقی تو سب کے ساتھ اس کا رویہ بہت الگ تھا۔ آج سلمان کے کچھ قریبی دوستوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ لنچ پر مدعو تھے۔ زویا نے ہر چیز بہترین بنائی اور سلیقے سے پیش کی، مگر وہ اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے محفل میں زیادہ ہنس بول نہیں سکی۔ اس کی خاموشی پر ہنسی مذاق میں کئی تبصرے ہوئے جو سلمان کو بہت برے لگے اور مہمانوں کے گھر سے جاتے ہی وہ زویا پر بری طرح برس پڑا۔ جب بول بول کر سلمان کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ زویا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ پتہ نہیں پپا ماما نے اس شخص کو میرے ہمسفر کے طور پر کیوں چنا جسے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں۔ گزرے 10 مہینوں میں زویا نے یہ سوال کئی بار خود سے کیا تھا۔ سلمان کو نرم و نازک، سلیقہ مند اور ذہین زویا سے شادی کے پہلے دن سے ہی کئی شکوے تھے۔ زویا ایسی نہیں ہے، زویا ویسی نہیں ہے، زویا نے یہ نہیں کیا، زویا نے وہ نہیں کیا۔ غرض سلمان کو زویا کی اتنی خامیوں کا پتہ تھا کہ اکثر زویا بھی کنفیوز ہو جاتی کہ اس میں کوئی خوبی ہے بھی یا نہیں۔ زویا اکثر سوچتی کہ سلمان کے سخت رویے کی وجہ سے وہ پہلی بار ماں بننے کی خوشی کو بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید یہ سب اس وجہ سے کہ سلمان اپنی پہلی منگیتر کو نہیں بھولے۔ زویا نے بے دلی سے سوچا۔ زویا سے پہلے سلمان کی منگنی 3 سال لیلا سے رہی، مگر پھر اچانک ہی شادی کی تاریخ طے ہونے سے پہلے اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ سلمان کے گھر والوں نے زیادہ انتظار کرنے کی بجائے سلمان کی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ زویا کو سلمان کی ٹوٹی ہوئی منگنی کے بارے میں شادی سے پہلے ہی پتا تھا، مگر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کو بنیاد بنا کر سلمان کے رشتے سے منع کر دیا جاتا۔ کاش پاپا اس بات کو بنیاد بنا کر سلمان کے رشتے سے منع کر دیتے۔ زویا نے گہری سانس لے کر سوچا اور اپنے آنسو صاف کرتی کچن میں چل دی۔ کچھ دنوں بعد زویا نے اپنے دل میں اٹھتے شکوے کا سرسری سا ذکر اپنی ماما سے کیا تو وہ چونک گئیں۔ زویا کی آنکھوں کی نمی سے وہ انجان نہیں تھی، اس لیے زویا کو تسلی دینے لگی۔ زویا جب ایک بات دل سے تسلیم کر لوگی تو تمہارا یہ شکوہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ماما؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ زویا، جو زمین پر رشتے بنتے ہیں نا، اس کا فیصلہ اوپر کہیں آسمانوں میں ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر اللہ کسی کے حق میں برا نہیں کرتا۔ اس بات پر تو یقین رکھ سکتے ہیں نا؟ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ اگر آج سلمان کا رویہ تم سے ٹھیک نہیں ہے تو آنے والے وقت میں بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ وہ تمہارا کتنا خیال رکھتا ہے، تمہیں کسی چیز کی تنگی نہیں آنے دیتا۔ تھوڑا وقت دو اسے، اتنی اچھی بیوی سے زیادہ دیر تک وہ بے پرواہ نہیں رہ سکے گا۔ ماما نے آخر میں ہلکا پھلکا انداز اپنایا تو زویا کے دل میں اطمینان پھیلنے لگا۔ وہ سلمان کی بہت سی اچھی عادتوں کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ ہاں، شاید آنے والا بچہ خوشیوں کے سب موسم اپنے ساتھ لے آئے، انشاءاللہ، زویا نے دل میں سوچتے ہوئے دعا کی۔
دعا جو یقین کے پروں پر سفر کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اپنے کن کے لیے مسلسل دستک دیتی ہے۔ ہیلو مس، کیا آج لنچ کرنے کا موڈ نہیں ہے؟ لنچ بریک میں بھی لیلا کو لیپ ٹاپ پر کام کرتے دیکھ کر ولی نے پاس آ کر پوچھا تو لیلا نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت سی اہم اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی۔ ولی سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اشتہا انگیز خوشبو پر لیلا نے چونک کر سر اٹھایا تو ولی نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میز پر رکھی اور خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جلدی سے آ جاؤ، امی نے بہت مزے کی بریانی بنائی ہے، ولی نے ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو لیلا نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کیا۔ سچ میں بہت مزے کی بنی ہے، لیلا نے داد دی تو ولی نے فقریہ کالر جھاڑا۔ آخر ماں کس کی ہے، ذائقہ تو ہوگا نا ہاتھ میں، ولی نے شوخی سے کہا۔ ہر بات کا کریڈٹ خود لینا ضروری نہیں ہوتا، لیلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بات آپ کر رہی ہیں اینکر صاحبہ، جبکہ خبریں پڑھتے ہوئے ہر بات کا کریڈٹ لینے کی پوری کوشش کرتی ہیں، ولی نے منہ بنا کر کہا۔ ارے وہ تو ہر چینل کی مجبوری ہے نا، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ واہ، آپ کریں تو جائز، ہم کریں تو ناجائز، یہ سچ میں کھلا تضاد ہے۔ ولی کی بات پر لیلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے آپ چینل میں بیٹھ کر چینل کے خلاف ہی بول رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ لیلا نے شرارت سے پوچھا۔ ولی نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ تمہیں، ولی نے آرام سے کہا تو لیلا ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ پھر وہی بات؟ لیلا نے کہا، مگر اس کے لہجے میں مزاحمت نہیں تھی۔ یہ بات ہی ولی کے لیے امید افزا تھی کہ پہلے انکار میں جو شدت تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات تب تک ہوتی رہے گی جب تک کہ تم ہاں نہیں کر دیتی۔ میری امی نے اب بریانی بنا کر لنچ ٹائم میں آفس بھیجنے سے انکار کر دیا ہے کہ اپنی بیوی لاؤ اور اس سے فرمائشیں کرو۔ اب ولی نے مظلومیت سے کہا۔ اوہو، تو آپ کو بریانی کی وجہ سے شادی کرنی ہے؟ لیلا نے محظوظ ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، بلکہ اپنی شادی پر مہمانوں کو بریانی کھلانی ہے۔ پلیز مان جاؤ نا یار، میں نے کافی پیسے جوڑے ہوئے ہیں اپنی شادی کے لیے۔ آخر تم نہیں مانی تو مجھے خدشہ ہے کہ میں ان پیسوں سے دنیا کی سیر پر نہ نکل جاؤں اور وہاں کسی حسین گوری کو براؤن زلفوں کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کا اسیر ہو جاؤں۔ دیکھو، میرے جیسے لڑکے کو ہاتھوں سے گوا کر بڑھاپے میں پچھتاؤ گی تم، ولی نے اس انداز سے کہا کہ ہنستے ہنستے لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ولی، تم کبھی نہیں سدھرو گے، جیسے لاابالی یونیورسٹی میں تھے ویسے ہی آج ہو، احمق کہیں کے۔ لیلا نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، قسم لے لو محبت میں بھی ایسا ہی رہوں گا، کبھی نہ بدلنے والا۔ ولی نے سادہ لہجے میں گہری بات کی تھی۔ لیلا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس ویکنڈ پر میرے والدین آ رہے ہیں تمہارے گھر۔ تمہارا فیصلہ کچھ بھی ہو، ہماری دوستی میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ولی نے سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو لیلا گمسم بیٹھی رہ گئی۔ محبت میں نہ بدلنے والی بات لیلا کو بہت اندر تک چبھی تھی۔ لیلا کا موڈ پچھلے 3 دن سے سخت خراب تھا۔ وہ کسی سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی، نہ گھر والوں سے، نہ آفس میں۔ اس کے مزاج کا روکھا پن ولی کی نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا، مگر اس نے لیلا کو سوچنے کے لیے کچھ وقت دینا ضروری سمجھا۔ ایک شام لیلا گھر واپس آئی تو مما کو لاؤنج میں اپنا منتظر پایا۔ تمہارے ڈیڈ کو تمہارے فیصلے کا انتظار ہے لیلا۔ مما کی آواز پر لیلا تھک کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اور مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا مما، لیلا نے بے بسی سے کہا، جبکہ تم فیصلہ کرنے میں ہمیشہ آگے رہی ہو۔ مما کا سرسری لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ لیلا نے گردن موڑ کر ماں کی طرف دیکھا۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ میں نے سلمان کو چھوڑ کر غلط کیا؟ لیلا کا انداز دھیما تھا۔ ہاں، اس لیے کہ سلمان کے بعد تم کسی اور کو اپنے ہم سفر کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتی۔ مما نے ترکی با ترکی جواب دیا۔ مما، یہ دل کے فیصلے ہوتے ہیں، لیلا نے تاویل پیش کی۔ دل کا فیصلہ؟ دل کا فیصلہ ہوتا تو تم کبھی اپنی منگنی نہیں توڑتی۔ لیلا،
مان لو کہ تم نے اس وقت دل کی نہیں اپنے دماغ کی مانی تھی۔ ماما نے اسے آئینہ دکھایا۔ لیلا چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ دیکھو لیلا، تمہارے ڈیڈ بہت اصول پسند آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی تمام اولاد کو یہی سکھایا تھا۔ پہلی بار تمہاری وجہ سے انہیں زبان دے کر پیچھے ہٹنا پڑا، جس کا رنج انہیں آج تک ہے۔ بڑے تینوں بچے اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہیں۔ بحیثیت والدین ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آخری ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو جائیں۔ تم نے جو چاہا وہ پا لیا، اب بہتر ہے کہ تم سنجیدگی سے اپنے لیے آئے رشتے میں کسی ایک کو فائنل کر کے ہمیں انفارم کر دو۔ تمہارے ڈیڈ مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے، اور اچھی بیٹیاں وہی ہوتی ہیں جو والدین کے صبر کو ان کی سزا نہیں بناتی۔ ماما نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ لیلا خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی۔ قسمت کے آسمان پر کبھی محبت کا ستارہ پوری شان سے چمکتا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ اپنے کیریئر کی خاطر محبت کو چھوڑ دیا۔ 3 سال سلمان کے ساتھ منگنی کی ڈور میں بندھے رہنے کے بعد جب اسے اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنے کا موقع ملا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا، جبکہ سلمان شادی کی تاریخ مزید آگے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ دونوں کی ضد ہی اس رشتے کو توڑنے کی وجہ بنی، اور آج دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں ادھورے پن کے ساتھ جی رہے تھے۔ فراز، عشق کی دنیا تو خوبصورت تھی، کس نے فتنہ ہجر و وصال رکھا ہے؟ سلمان نے سگریٹ لگا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ رات کی خاموشی اس کے اندر پھیلی خاموشی جیسی تھی۔ شاید میرے اندر موت جیسا سناٹا ہے، سلمان نے تلخی سے سوچا۔ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اس کا وجود بھی دھواں بن کر ماضی میں چکرا رہا تھا۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا لیلا، اور تم ہی مجھے سچ بیچ راستے چھوڑ گئیں۔ میں چاہ کر بھی تمہارے انداز، تمہاری باتیں، تمہاری ادائیں نہیں بھلا سکتا۔ شاید ہم محبت اور احساسات کو بھی مسالہ لگا کر حنوط کر لیتے ہیں۔ کاش تم جان سکتی کہ تمہارے ساتھ گزارے ہر لمحے کو میں نے اپنے اندر حنوط کر دیا۔ بھلا کتنے ہی زمانے گزر جائیں، تم میرے اندر محبت بن کر ہمیشہ زندہ رہو گی۔ سلمان نے ہمیشہ کی طرح خود سے عہد کیا اور سگریٹ کو بجھا کر واپس پلٹا۔ خالی بیڈ پر اس کی نظریں پڑیں تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ عجیب خالی پن کا احساس اس سے ہوا تھا۔ سلمان نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر بس اس کمرے کی سب سے خوبصورت چیز، اس کی مقیم زویا یہاں موجود نہیں تھی۔ سلمان جانتا تھا کہ وہ زویا کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، مگر وہ یہ بات زویا کے سامنے نہیں مان سکتا تھا۔ اس کی انا پر ضرب پڑتی تھی۔ سلمان گہری سانس لے کر آگے بڑھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے فوٹو فریم پر پڑی، جہاں زویا دلہن اور وہ دولہا بن کے کھڑا تھا۔ دونوں کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ سلمان خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے فریم کو الٹ کر رکھ دیا۔ زویا اس کے رویے سے تھک ہار کر خفا ہو کر جا چکی تھی، اور سلمان جانتے بوجھتے خود سے خفا ہو کر ہر رشتے کو خفا کرتا جا رہا تھا۔ سلمان ایکسیلیٹر سے نیچے والے فلور پر آ رہا تھا جب اس کی نظر سیڑھیوں کے اختتام پر کھڑی لیلا پر پڑی۔ سلمان چونکا۔ لیلا کی نظریں بھی اس پر مرکوز تھیں۔ سلمان پاس آ کر رک گیا۔ دونوں کچھ لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا تمہارے پاس کچھ وقت ہے؟ بات کرنی ہے، لیلا نے پر اعتماد لہجے میں پوچھا۔ کچھ؟ میرا وقت؟ کبھی میرا سارا وقت تمہارا تھا لیلا۔ خیر آؤ، سلمان نے کہا تو لیلا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑا تھا، پھر وہ نارمل ہوتے ہوئے سلمان کے پیچھے چل پڑی۔ وہ دونوں اس وقت ایک مشہور مال میں تھے۔ فوڈ کارنر میں ایک کونے میں بیٹھ کر سلمان نے سوالیہ نظروں سے لیلا کی طرف دیکھا۔ شادی کے بعد بہت فریش ہو گئے ہو، لیلا نے مسکرا کر اس کا جائزہ لیا۔ ہاں، شادی راس آ گئی ہے، سلمان نے کہا تو لیلا کے اندر آگ جل اٹھی۔ اچھا، پھر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ لیلا نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اکیلا کب ہوں؟ اس کا احساس میرے ساتھ ہے۔ سلمان نے اس کا داؤ اس پر الٹایا تھا۔ لیلا تڑپ ہی اٹھی۔
ویسے ایک مشہور اینکر کو میرے جیسے عام شخص سے کیا کام آن پڑا؟ سلمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو سلمان، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں اس پر بات کرنے نہیں آئی، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں۔ لیلا کہتے کہتے چپ کر گئی۔ سلمان چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ سلمان، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں؟ میرا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ لیلا نے جلدی سے کہا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سلمان نے اسے ایک اور خبر سنائی۔ تو کیا ہوا؟ بچہ تم دونوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، کچھ عرصہ تمہارے پاس، کچھ عرصہ تمہاری بیوی کے پاس۔ لیلا نے خود غرضی سے کہا تو سلمان کو اس سے محبت کرنے پر افسوس ہوا۔ اولاد کی محبت دنیا کی ہر محبت سے طاقتور ہوتی ہے۔ سلمان کو آج پہلی بار اس بات کا اندازہ ہوا تھا۔ پھر کیا تم شادی مجھ سے کرو گے؟ لیلا نے بے صبری سے پوچھا۔ کیوں؟ سلمان نے اطمینان سے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیلا نے جلدی سے کہا، محبت جسے تم راستے میں چھوڑ گئی تھی؟ سلمان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ غلطی ہو گئی، مگر یہ بھی تو دیکھو، میں نے آج تک تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی اور تم نے فوراً شادی کر لی۔ لیلا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے لیلا کہ تمہیں کوئی اچھا ہمسفر نہیں ملا، جبکہ میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں۔ سلمان نے کہا تو لیلا حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ یہ بات نہیں ہے سلمان، میری راہ میں بھی بہت لوگ کھڑے ہیں، مگر میں نے تمہاری محبت کو اپنے اندر زندہ رکھا ہے۔ یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا کہ صدیوں پہلے لوگ جسموں کو محفوظ کر کے خاص قسم کا کیمیکل یا مسالہ لگا کر حنوط کر لیتے ہیں؟ بالکل اسی طرح تم نے میری محبت کو اپنے اندر حنوط کر لیا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اب تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، لیلا نے ضدی لہجے میں کہا۔ سلمان جو اس لمحے ماضی کے سحر میں گرفتار ہوا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لیلا کے سامنے اپنی شکست قبول کرتا، اس کا موبائل بجا۔ سلمان نے چونک کر فون کان سے لگایا، کچھ لمحے بعد بند کر دیا اور سامنے بیٹھی آج کی مشہور اور کامیاب عورت کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں کہتا تھا لیلا، اور میں آج بھی اپنی محبت پر قائم ہوں، کیونکہ وہ محبت میرا سچ تھی، کل بھی اور آج بھی۔ مگر سلمان کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، محبت کی صدیوں میں وہ لوگ ہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جو خالص ہوں۔ تم جس دنیا میں داخل ہوئی ہی نہیں، تم کیسے اسی زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتی ہو؟ سلمان نے کہا تو لیلا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک آخری مخلصانہ مشورہ دوں؟ سلمان نے اپنی گاڑی کی چابی میز سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم خود سے محبت کا جھوٹ بولنا چھوڑ کر آج کے سچ کو دیکھو اور آگے بڑھ کر اسے اپنا لو۔ محبت کے سراب میں اپنی عمر اور جوانی ضائع کرنے کی بجائے محبت کے سنگ زندگی گزارنا سیکھو، جیسا کہ میں نے زویا کی محبت میں جینا سیکھ رہا ہوں، اور اب اللہ نے مجھے رحمت سے بھی نوازا ہے، یعنی کہ اب ہماری محبت میں خدا کی رحمت بھی شامل ہو گئی ہے۔ سلمان خوشی سے سرشار لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لیلا نے آنکھوں سے آنسوؤں کو تیزی سے بہہ جانے دیا۔ اس لمحے لیلا نے جانا تھا کہ محبت کی ہار سے زیادہ تکلیف دہ وہ ہار ہے جو اپنی ذات کی ہوتی ہے۔ واپسی کا سفر سب ہی کرتے ہیں، مگر کوئی خوشی اور کوئی محبت کے احساس سے لبریز ہو کر۔ جبکہ سلمان واپس لوٹ رہا تھا زویا کے پاس، اور کوئی دکھ اور پچھتاوے کے بوجھ تلے، جیسے کہ لیلا ایسے یہ بھاری پتھر اپنے دل کے نہال خانے کے کسی کونے میں رکھ کر بظاہر تو ساری زندگی خوش نظر آتے ہیں، مگر اندر کہیں ایک بوجھ، ایک بھاری پن ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کہ محبت کی ساحرہ بھی حنوط کرتی ہے، کہیں اخلاص کے مسالے سے دل کی ابدی خوشی میں، اور کہیں پچھتاوے کے مسالے سے احساس کی ٹھنڈی قبر میں، اور اس کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں، اپنے نصیب سے نہیں بلکہ اپنی نیت سے۔ قارئین، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔